اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شاگرد قرآن کے سلسلے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور ہم ان سوروں کے سلسلے میں جناب ذیشان درجہ وادی علی اللہ مقامہ کے قرآن کریم کے ترجمے اور جناب محسن قراتی کی تفسیر نور سے کچھ الفاظ کے معنی اور مفاہیم اور اسی طریقے سے آیت کے جو نکات ہیں اور جو قرآنی پیغام ہیں ان کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو سورہ الحمد میں جاری ہے اور چوتھی آیت تک کل تک بات پہنچی تھی اور آج پانچویں آیت سورہ الحمد کی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورہ الحمد کی پانچویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آیت کے یہ دو جز، ایک عبادت اور ایک استعانت، اور ان کا پروردگار سے مخصوص ہونا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس آیت میں داخل ہوا جائے، کل جو گفتگو تھی مالک یوم الدین میں، اس میں ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا قرآن میں قیامت کے روز اور قیامت کے دن کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو قرآن نے بہت سارے مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا یعنی قیامت کا علم صرف پروردگار کو ہے۔ دوسری دلیل کہ قیامت کا روز مقرر نہیں ہے اور اس کا علم پروردگار نے انسانوں کو نہیں دیا، اس کا جو برہان ہے اور اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ قیامت کا دن لوگوں کو معلوم ہو کہ قیامت اتنے دن بعد، اتنے مہینوں بعد یا اتنے سال بعد قیامت برپا ہونے والی ہے، تو اس کی مثال ہم اسی سے لیتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر انسان کو اپنی موت کے بارے میں علم ہو جائے کہ اس کی موت کب واقع ہونی ہے، تو انسان کو یہ چیز سستی اور غفلت میں مبتلا کر سکتی ہے، اور جب تک وہ وقت قریب نہ آ جائے انسان میں وہ تحرک اور وہ شوق یا خوف پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی وہ یہ سمجھ سکتا ہے اور یہ سمجھے گا کہ ابھی موقع باقی ہے، ابھی تو اتنے دن باقی ہیں، ابھی تو اتنے مہینے باقی ہیں۔ تو اگر انسان کو اس کی موت کا علم ہو تو اس کی موت کا علم خود اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور یہی دلیل امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے سلسلے سے بھی ہے کہ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے دن کو بیان کر دیا جائے یا بیان کر دیا گیا ہو تو انسان جو ظہور کے لیے خود کو آمادہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ خود کو آمادہ کرے، وہ اپنی اس آمادگی میں وہ اپنی صلاحیت کا اظہار نہیں کر پائے گا کہ جس طریقے سے جب اسے یہ نہیں معلوم کہ موت کا کوئی دن معین ہے تو وہ سست ہوتا ہے، لیکن اگر معین نہ ہو اور اسے ہر لمحہ اور ہر لحظہ یہ محسوس ہو کہ بس اب موت آنے والی ہے،
تو یہ چیز ہمیشہ انسان کو آمادہ رکھتی ہے. جیسے انسان کے لیے اگر یہ بات واضح ہو کہ کسی بھی وقت امام زمانہ کا ظہور ہو سکتا ہے تو یہ چیز اس کو ظہور کی تیاری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اسی طریقے سے موت اور ظہور کی مثال کے ذریعے سے ہم قیامت کے سلسلے کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کا علم نہ ہونا خود ہمیں اپنی زندگی میں سرعت اور رفتار عطا کرتا ہے اور ہمیں آمادہ ہونے کے لیے اور اس روز جزا کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. تو علم ہونا صحیح نہیں ہے بلکہ علم نہ ہونا انسان کے لیے مفید ہے. چاہے موت کا سلسلہ ہو، چاہے حضرت حجت کے ظہور کا سلسلہ ہو، یا جیسے قیامت کا سلسلہ ہے. اسی طریقے سے ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے جو مالک یوم الدین قیامت کے سلسلے سے ہے، وہ انسان کی خود اس آمادگی کا سلسلہ ہے کہ کس طریقے سے خود کو آمادہ کرے. تو اس سوال کا بہت تفصیلی جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان خود کو آمادہ کرے اور جتنا زیادہ آمادہ کرے. یہ ایک عقلی اور فطری مسئلہ ہے اور ایک بات ہے کہ انسان اپنے آئندہ کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے جتنا خود کو آمادہ کرتا ہے، جو چیزیں انسان کو جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ضروری ہیں، ان کا جمع کرنا انسان کا عقلی فطری تقاضا ہے. اگر میں کسی گرم علاقے میں جانا چاہتا ہوں تو میں وہاں کے موسم کے اعتبار سے اپنے لباس کا اہتمام کرتا ہوں. اسی طریقے سے اگر کسی سرد علاقے میں جانا چاہوں تو اسی اعتبار سے اپنی تیاری کروں گا کہ وہاں جو چیزیں ضروری ہیں ان کو آمادہ کروں گا. تو قیامت کے دن میں اور انسان کی اس مادی ظاہری زندگی میں ایک بہت بڑا فرق جو ہے کہ یہ کتنی ہی طولانی کیوں نہ ہو جائے، اگر انسان کو جناب نوح علیہ السلام جیسی عمر مل جائے یا جناب خضر علیہ السلام کی جیسی عمر مل جائے، تب بھی انسان کو ایک دن ضرور اس دنیا سے جانا ہے. اور وہ دنیا جس میں انسان کو جانا ہے وہ دنیا انسان کے لیے ناختم ہونے والی دنیا ہے. تو جب ناختم ہونے والی دنیا ہے تو اس میں انسان کو ناختم ہونے والی چیزوں کو لے جانا ہے. اور ناختم ہونے اور باقی رہنے والی چیزوں میں سب سے اہم چیز جو چیز ہے، خود پروردگار نے کہا ہے کہ هو الباقی، پروردگار خود باقی ہے. تو پروردگار جب باقی ہے تو ہم باقی رہنے والی چیزوں کو کہاں جمع کریں، کہاں سے لیں؟ ہم باقی رہنے والی ساری چیزوں کو اسی هو الباقی سے متصل ہو کے، اس سے جڑ کر، اس کی معرفت حاصل کر کر، اس کی اطاعت کر کر، اس کی پرستش عبادت کر کر ہم خود کو بھی باقی کر سکتے ہیں. جس طریقے سے سادہ مثال ہے کہ جس طریقے سے ایک قطرہ جو سمندر سے باہر ہوتا ہے وہ قطرہ ہوتا ہے، لیکن جب سمندر میں جا گرتا ہے تو پھر وہ قطرہ نہیں رہ جاتا بلکہ سمندر کا ایک حصہ ہو جاتا ہے. تو پروردگار کی اگر بارگاہ میں انسان مقرب ہو جاتا ہے تو ہی اس باقی رہنے والی دنیا کے لیے اہتمام کر پایا اور کر سکا اور خود کو بھی باقی رکھ سکا اور وہاں پھر باقی رہ سکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار خود باقی اور جو پروردگار کے نمائندے ہیں وہ خود باقی اور ان کا ذکر باقی. تو یہ جو بقا کا سلسلہ ہے یہ انسان کا ایک فطری جذبہ ہے اور اس کو حاصل کرنے کا راستہ صرف اور صرف جو خود پروردگار کی ذات جو باقی ہے اس سے جوڑنے کے ذریعے سے ہی مختلف طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے. آج کا جو موضوع ہے، گزارش کی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دو حصے جو عبادت اور استعانت کے سلسلے میں ہیں، اس کے سلسلے میں جناب محسن قراتی نے یہاں تقریباً 6 نکات بیان کیے ہیں. پہلا نکتہ جو جناب محسن قراتی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے عقل کے حکم سے، اس کی عقل یہ اسے حکم دیتی ہے کہ وہ
پروردگار کی بندگی کرے، یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ ہم انسان ہیں اور کمال سے عشق کرتے ہیں۔ کوئی انسان نقص نہیں چاہتا، کمی نہیں چاہتا، بلکہ ہمیشہ کمال چاہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ترقی حاصل کرنے کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب سے پروردگار کی ذات خود کمال مطلق ہے اور انسان کی تربیت کرنے والی ہے۔ تو انسان جو کمال چاہتا ہے، اس کی عقل اس کو عبادت اور بندگی پروردگار کا حکم دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمال چاہتا ہے، اور کمال تربیت کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور خدا کمال مطلق بھی ہے اور اس انسان کا مربی بھی ہے اور رب العالمین بھی ہے۔ جس طریقے سے اگر ہم پروردگار کی محبت کی احتیاج رکھتے ہیں اور ہمیں پروردگار سے محبت کرنا اور اس کی محبت کی ضرورت ہے، تو وہ رحمان الرحیم ہے۔ اگر ہم اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہیں تو وہ مستقبل میں بھی صاحب اختیار اور مالک ہے، مالک یوم الدین۔ تو جب پروردگار ہی ہمیں محبت بھی فراہم کرے گا، پروردگار ہی ہمارے مستقبل کا بھی ضامن ہے، تو ہم اس کے علاوہ کیوں کسی اور کی عبادت کریں؟ یہ ہمارا عقل کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جو صاحب اختیار کل کائنات ہے، اس کے علاوہ جس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، کیوں کسی سے اس کے علاوہ مدد مانگیں؟ نہ ہی اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی اس کے علاوہ ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو کسی سے بھی مدد نہیں مانگتے، اس سلسلے میں صرف ایک گزارش یہاں بریکٹ میں ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی سے مدد نہیں مانگتے، یعنی جو غیر خدا ہو۔ جس طریقے سے وہ مشرک بتوں سے جو غیر خدا تھے اور خدا کے راستے سے ہٹ کے راستے پر تھے، ان بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور انہی سے مدد مانگتے تھے۔ تو جو غیر خدا ہو، جو خدا کے مقابلے پر ہو، جو خدا کے راستے سے ہٹ کر ہو، ہم ان کسی سے بھی، ان میں سے کسی سے بھی مدد نہیں مانگتے، نہ مانگیں گے۔ کیوں؟ یہ ہمارا قرآن، ہمارے احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ہماری عقل، ہماری فطرت سب اس کی مخالفت کرتی ہے کہ جو غیر خدا کے راستے پر چیزیں ہیں یا جو مخالفت خدا کے راستے پر چیزیں ہیں، ان سے مدد مانگنا حرام ہے۔ لیکن پروردگار سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد کو پہنچانے کے لیے جو ذرائع خود معین کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، ان سے مدد مانگنا یا ان سے جڑنا پروردگار کے اجازت اور اس کے اذن کے ساتھ جن لوگوں کو خدا نے خود معمور کیا ہے مدد کے لیے، ان سے مدد مانگنا عین توحید ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سوائے پروردگار کے کسی کی عبادت نہیں کرتے، سوائے پروردگار کے اور اس سے ہٹ کر ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ نماز میں جو بھی شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عربی میں نعبد یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو ہم ہے، یہ اس پر جناب محسن قراتی نے کچھ دیر یہاں گفتگو کی ہے کہ ہم کا لفظ جو کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا ایاک اعبد و ایاک استعین؟ میں پروردگار صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں کہے کہ میں تیری عبادت، صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اس کی جگہ قرآن نے حکم دیا، کیا کہو؟ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف اور صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ سلسلہ جو یہاں ہم کا ہے، یہ کیوں ہے؟ پہلی بات جو اللہ جناب محسن قراتی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں گویا لگتا ایسا ہے کہ ایک انسان کو خدا نے پوری امت کی نمائندگی دی ہے، اور جائز ہے جب وہ اپنی طرف سے نہیں، پوری امت کی نمائندگی کی طرف سے آ کے کھڑا ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں
اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، بلکہ اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جائے ظاہر عبادت کا اعلان کرتے کرتے کہ پروردگار کی طرف سے یہ اکیلا نہیں ہے پروردگار کی بارگاہ میں، بلکہ تمام لوگوں کا نمائندہ بن کر آیا ہے۔ تو جب تمام لوگوں کا نمائندہ بن کر آیا ہے تو یہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے۔ دوسرا، جب یہ کہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ بات خود ثابت کرتی ہے کہ میں ہی نہیں، میرے علاوہ جتنے ہیں کہ جن کا میں نمائندہ بن کر آیا ہوں سب تیرے محتاج ہیں۔ یعنی عبادت کے سلسلے میں بھی سب کی نمائندگی کرتا ہے کہ تو ہی لائق عبادت ہے، میں سب کی طرف سے تجھ سے عبادت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے مدد کے سلسلے میں بھی جب یہ کہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو گویا میں سب کا نمائندہ بن کر آیا ہوں تو میں بھی محتاج ہوں اور میرے علاوہ سب کے سب تیرے محتاج ہیں۔ یہ صرف اس ہم کے ذریعے سے جناب محسن کراتی نے ان چیزوں کو یہاں نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بات اور ہے کہ جب پروردگار کو کہا ہے صرف اور صرف کا جو تذکرہ ہے ایا کے ذریعے، کہ ایا کا جو کہا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں یا ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں جو راز ہو سکتا ہے وہ یہ راز ہو سکتا ہے کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ مالک میں تیرے علاوہ کسی کو پاتا ہی نہیں کہ جو لائق عبادت ہے، مالک میں تیرے علاوہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ جو تجھ سے ہٹ کر مدد کرتا ہو۔ یہ اس کا یہ خود کہنا کس بات کی علامت ہے کہ ایک جملہ جو روایات سے اخذ ہے، کہ جو روایت میں دعاؤں میں اور روایات میں موجود ہے کہ پروردگارا میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے، گرچہ تیرے پاس میرے علاوہ بہت لوگ ہیں، تیرے ہی بندگی کرنے والے اور تجھ سے مدد کرنے والے بہت ہیں، لیکن میرے پاس جس کی عبادت کی جائے اور جس سے مدد کی جائے تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ اعلان ہے، یعنی اپنی احتیاج کو ثابت کر رہا ہے اور پروردگار کی بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ تمام آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب پروردگار کی بندگی کر رہے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 93۔ ایک اور نقطہ جو اجتماعی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار نے یہ کہہ کے اور کہلوا کے کہ نعبدو اور نستعینو، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس بات کو بھی ثابت کیا ہے کہ قرآن اور اسلام میں انفرادیت سے جو ہے نا اجتماعیت افضل ہے، کہ پروردگار نے گویا اس طریقے سے ہے کہ جیسے عام نماز سے، فرادہ نماز سے خود جماعت کی نماز جو ہے وہ بہتر اور افضل ہے۔ تو یہاں اشارہ ہے کہ نماز جماعت کی صورت میں جو ہے نا اس کا پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اجتماعیت کی جو ہے نا طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک شخص ہے جو پوری امت کا نمائندہ ہے تو گویا لگتا یہ ہے، بیان ایسا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائی ہیں اور سب کا راستہ ایک ہی ہے، کیونکہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ اجتماعیت ہے، پروردگار خود ہمارے ذہنوں میں بات پہنچانا چاہتا ہے کہ اپنی خودی سے باہر نکلو اور اپنی خودی کو وسعت دو اور اپنے آپ کو انفرادیت سے نکال کے اجتماعی ذہن اور اجتماعی کیفیت کے ساتھ میدان میں لے کے آؤ۔ ایک دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میری جانب سے امام حسین پر سلام، ایک دفعہ آپ یہ کہتے ہیں ہماری جانب سے امام حسین پر سلام، تو فقط یہ دو الگ الگ جملے ظاہر میں تو الگ ہیں لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق رکھتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میری جانب سے امام حسین پر سلام تو آپ انفرادی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ کہیں گے کہ ہماری جانب سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام تو گویا آپ تمام انبیاء کو، اولیاء کو، اوصیاء کو، تمام زائرین امام حسین علیہ السلام کو، تمام ذاکروں کو، تمام امام حسین سے محبت کرنے والوں کو، سب کو شامل ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے امام حسین پر سلام۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ کہتے ہیں پانی پیتے وقت کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام، اس کے ساتھ اگر یہ کہہ دیں کہ من احبہ، اور جو امام حسین سے محبت کرتا ہے،
تو فقط دو لفظوں کے بڑھانے سے آپ کی ذہنی فکری جو تعبیر ہے اس میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. تو یہی تمام معاملات میں زندگی کے انفرادیت سے جب آپ اجتماعیت تک آتے ہیں تو آپ کی ذہنی تربیت کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کس قدر ذہنی طور پر اجتماعی تربیت یافتہ ہیں. سورہ الحمد میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے مراحل بیان کیے ہیں، اور یہ انہوں نے تعبیر کیا جناب محسن قراتی نے کہ یہ سورہ حمد آپ شروع کرتے ہیں تو بالکل ایسی ہی ہے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب رن وے پر جو پلین ہوتا ہے جب وہ ٹیک آف کرتا ہے تو کس طریقے سے وہ آہستہ 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 ہوا کی جانب جاتا ہے. تو فرماتے بالکل ایسی ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے جو صورت حال ہے، پہلے پروردگار نے کہلوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہلوایا الحمدللہ رب العالمین، پھر کہلوایا الرحمن الرحیم، پھر کہلوایا مالکی یوم الدین. اس کے بعد اپنا اور تمہارا اور ہمارا تذکرہ کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پورا جہاز ہوا میں کاملاً پرواز کی صورت پر آ گیا، اور اس پروردگار کی ثنا سے، پروردگار اور ہستی کے درمیان ارتباط سے، پھر دعا، اور پھر اس کے بعد یہ صورتحال ہے، اور اس کے بعد پھر دعاؤں کا سلسلہ ہے جو اگلی آیات میں بیان ہوگا. اور اس کے بعد جو آخری نقطہ ہے، اور آخری جو نقطہ انہوں نے یہاں نکات میں بیان کیا جناب محسن قراتی نے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ایاکا ہے، ایاکا میں اب آپ بتائیے میں اور تو، یعنی بندہ اور معبود، مخلوق اور خالق، مملوک اور مالک. لفظ ایاکا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اور ہم کیا کوئی بھی اس کے یعنی دو چیزوں کے درمیان ایاکا، حالانکہ یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اتنا قریب کر کے پروردگار نے بیان کیا ہے کہ مجھ میں اور میرے مالک میں کوئی فاصلہ نہ رہ جائے. یعنی اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو اتنا قریب کر دے اپنے بندے سے کہ یہ بندہ اپنے اور اپنے مالک کے درمیان کوئی فاصلہ محسوس نہ کرے. اور جب بندہ اپنے اور اپنے مالک کے درمیان میں فاصلہ محسوس نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس بندے کو وہ چیز جو اس وقت کائنات میں ناپید ہے، اس دنیا میں مشکل سے کیا ناممکن صورتحال تک چلی گئی ہے کہ کتنے ہی پیسے خرچ کر لیجئے، کتنی ہی زحمتیں کر لیجئے، کچھ کر لیجئے، جو حاصل نہیں ہوتی وہ حاصل ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ صرف اور صرف اگر دل کو اطمینان ہو سکتا ہے وہ ذکر الہی، یاد الہی اور پروردگار کے قرب سے حاصل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ امکان نہیں ہے کہ انسان کو سکون اور اطمینان کہیں مل جائے. اس یا کے ذریعے سے پروردگار نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان فاصلے کو ختم کرنا چاہا ہے. اب یہ بندے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فاصلے کو کتنا کم کر سکتا ہے اور کتنا خدا سے خود کو قریب کر سکتا ہے. اس کے بعد تمام پیغامات ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. تو یہاں جو سلسلہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین روایات میں یہی آیت کے بارے میں ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جب اس آیت پہ پہنچتے تھے تو مولا غش کر کر زمین پر گر جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ علی جیسا نہ خالق کی بارگاہ میں کوئی بندہ ہے نہ ہوگا، اور جس قدر مولا کائنات اس جملے کے جو حقیقت ہے اس کو جانتے ہوں گے. کون جان سکتا ہے کہ ایاک نعبد کہنے میں کیا لطف ہے؟ مولا کائنات سے نہ کسی کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا. جب مولا کا جو ہے نا، جب غلاموں کا عالم دیکھیں جن لوگوں نے آغا بہجت کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس آیت پہ آتے تھے تو کیا عالم ہو جاتا تھا. وجہ کیا ہے؟ آغا بہجت جیسے نوکروں اور خادموں نے مولا کائنات سے جو تھوڑا سا ذرہ سا جو لیا ہے معرفت کا، اس معرفت کے اس ذرے نے یہ عالم کیا ہے کہ بدن کانپتا ہے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. وجہ کیا؟ وجہ وہی ہے کہ اس جملے کو لمس کیا ہے، اس جملے کو حس کیا ہے، اس جملے کو اپنے وجود کا حصہ بنایا ہے. جم قرآن میں جب ہم جاتے ہیں اسی آیت کی، جو میں اپنی بات کروں جو میرا عالم ہے،
جس کو آیت اللہ بہلول آغا بہجت جیسے ایک شخصیت تھے، گنا آباد کے مشہد سے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. ان کا عالم یہ ہے کہ وہ عرفان کی وادی کی ایک بڑی ہستی ہے. جمکران میں جب جاتے ہیں تو جب نماز صاحب الزمان پڑھتے ہیں تو یہ آیت 2 دفعہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طریقے سے ابھی ماہ مبارک رمضان میں جو اذکار پڑھے جا رہے ہیں اور جن کو تکرار کیا جا رہا ہے، یہی نماز پڑھ کے جناب بہلول جو تازہ ہی کچھ دن پہلے جن کا انتقال ہوا ہے، کچھ سال پہلے، جب وہ نماز پڑھ کے مسجد جمکران سے باہر نکلے تو کسی نے جب ان سے پوچھا تو شاید وہ پوچھنے والے کو یا تو سمجھانا چاہتے ہیں یا اپنی انکساری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. جب ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو تو جناب بہلول کہتے ہیں مالک کی بارگاہ میں 200 مرتبہ جھوٹ بول کر آ رہا ہوں. اشارہ کس طرف تھا کہ یہ جو جملہ ہے ایاک نعبد، انسان اپنا محاسبہ کرے، ذرا ایک تنہائی میں جا کے ذرا سوچے کہ ایاک نعبد، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ مالک میں سب کی عبادت کرتا ہوں، نہیں کرتا تو تیری عبادت نہیں کرتا. میں سب پر توکل کرتا ہوں، سب پر تکیہ کرتا ہوں، سب پر اعتماد کرتا ہوں، نہیں کرتا تو تجھ پر نہیں کرتا. اور یہی سلسلہ ہم نے محمد و آل محمد علیہ والسلام کے سلسلے میں کیا ہوا ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب ہم آگے کہتے ہیں کہ مولا بھی ہیں. سارے دروازے جہاں اسباب بند ہو جاتے ہیں تب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ بھی ہے. جبکہ یہ نہیں ہے کہ اسباب کا انکار ہے، ان سے مدد مانگنا یا ان کو استعمال کرنا ممنوع ہے شریعت میں، اسلام میں، نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن آپ جب فہرست بناتے ہیں تو بڑے کو اوپر رکھتے ہیں یا بڑے کو نیچے رکھتے ہیں؟ ایک جاب کرائسس میں اگر کسی کو جاب چاہیے ہو اور جاب اناؤنس ہو جائے تو اس کمپنی کا جو اگر آپ کا ایم ڈی جاننے والا ہے کہ جو کروا سکتا ہے اس کام کو، تو آپ کے ذہن میں پہلے اللہ آتا ہے یا وہ ایم ڈی آتا ہے؟ ہاں، جب ایم ڈی تک بات نہیں بنتی تب اللہ آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے. یہ میں اپنے ساری بات میں نے اپنے لیے کی ہے کہ معرفت کی کمی ہے. معرفت میں چیزوں کو ادھر ادھر کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے. جس کا جو مرتبہ ہے، جس کی جو حیثیت ہے، اس کو وہاں نہیں رکھ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں ہلچل ہے اور سکون نہیں ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ مالک تو ہمیں صحیح معنی میں اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.